تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو بیٹھ ہی نہیں سکتے اعتکاف میں. آپ نے کہا 1 گھنٹے کا نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے. آپ اس طرح سوال کرتے رہیے گا مجھے, آپ تینوں سوال بلکہ چاروں, ساتھ تو خیر چھوٹا بھائی اس لیے میں نے کہہ دیا, آپ چاروں کرتے رہیے گا. اس کا ضرور بتائیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن وانتم عاکفون فی المساجد, صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. مکاشف القلوب کے اندر ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ, تیرے نبی پہ درود ہو آسمان کے تاروں سے زیادہ, تیرے نبی پہ درود ہو زمین کے ذرات سے زیادہ, تیرے نبی پہ درود ہو سمندر کے قطروں سے زیادہ. ابھی اتنا ہی کہا تھا, آواز آئی بندے خدا تجھے نہیں معلوم تو نے اپنے نامۂ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ لی ہیں. کیونکہ جو مصطفیٰ کریم پہ جتنا درود پڑتا ہے رب اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی نظر کرم ہو جاتی ہے. اب ہے اعتکاف. اعتکاف ہے ٹھہرنا, رک جانا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں مسجد کے اندر ٹھہرنا. اب یاد رکھیے گا, آپ کہتے رہیے گا اور آپ بھی سب, اعتکاف کی 3 اقسام ہیں. واجب اعتکاف, سنت علی الکفایہ اعتکاف اور نفل اعتکاف. واجب اعتکاف میں نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے, اب وہ کام ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے گا. ایک ہے سنت علی الکفایہ, جسے سنت موقدہ بھی کہتے ہیں. اگر سوسائٹی کے اندر مسجد ہے اور کوئی بھی ایک شخص مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے وہ اعتکاف ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص نہیں بیٹھتا تو اس کا وبال پوری سوسائٹی کی یا پورے اس علاقے پر ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ نحوست بھی ہوگی پورے علاقے پر کہ کوئی اللہ کا مہمان کیوں نہیں بنا. اب نفل اعتکاف, جو میری بہن نے, سدرا بہن نے سوال کیا, مثال کے طور پہ یہ کام کرتی ہیں, شاذ بھائی کا کاروبار ہے, عمر بھائی اپنے کام میں بزی ہیں. اب یہ ان کی خواہش ہے کہ میں, کیونکہ اب اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کا چہرہ 3 خندق جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ رسول اللہ خندق کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا زمین سے آسمان تک 1 خندق کی لمبائی ہے, تو اتنا دور وہ جہنم سے کر دیا جاتا ہے. اب آپ سب بیٹھنا چاہتے ہیں, سامنے والے آپ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ اب مسجد میں جائیں, مغرب میں جائیں, مغرب میں پڑھیں سنت الاعتکاف للہ تعالی, داخل ہو گئے عشاء تک یا تراویح تک, تو جتنی دیر یہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ کے گھر کے مہمان بن کے رہیں گے, اللہ میزبان ہوگا. اعتکاف وہ شخص کرتا ہے کہ جس کے لیے اللہ میزبان بن جاتا ہے, بندہ مہمان بن جاتا ہے. میں اپنی شان کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں. اللہ کی مہمان نوازی یہ ہوتی ہے, جنت لے لے, مجھ سے محبت لے لے, شب قدر لے لے, جبرائیل جا کے سلام کہہ دے, سجدے تراویح رکوع وہ سب لے لے. آج جب تو قیامت کے دن آئے گا, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ ایسی میزبانی فرمائے گا. نفل اعتکاف میں یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں, اب ایسی عورت جو گھر میں اکیلی ہے, گھر میں دوسری عورت موجود نہیں ہے, اب وہ اعتکاف کیسے کرے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے بیت الحرام. میں دعا کرتا ہوں اور ناظرین آپ کے بھی سامنے, اللہ ہم سب کو مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا. اس کے بعد ہے مسجد نبوی, اللہ مجھے اور آپ کو وہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قبولیت کا وقت ہے, نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے اگلے سال دربار مصطفیٰ ہمارا اعتکاف ہو. سبحان اللہ. تیسرا ہے مسجد اقصی بیت المقدس. چوتھا ہے علاقے کی بڑی جامع مسجد, یہ آپ جہاں بیٹھیں گے. مرد کل رات سے, یعنی کل جیسے عصر میں وہ چلے جائیں گے مسجد میں, اور پھر 10 دن کے لیے وہ جب تک چاند نہیں ہوتا وہ اعتکاف کریں گے. عورتیں اعتکاف کریں گی مسجد بیت. مسجد بیت میں ہوتا ہے کہ جہاں آپ نماز, خواتین نے مخصوص کمرہ کیا ہوتا ہے, جی, وہاں بیٹھ کر وہ اعتکاف کریں گے. اچھا, اب عورت گھر میں کوئی ہے نہیں, وہی کام کر رہی ہے, کھانا بھی بنا رہی ہے, بالکل کر سکتی ہے, کھانا بھی بنا سکتی ہے, لیکن اعتکاف اس کا اس صورت میں ٹوٹے گا. بہت باریک سا نقطہ میں اپنی بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں جو کل بیٹھیں گے. آپ گھر میں کام بھی کر سکتی ہیں, کھانا بھی بنا سکتی ہیں, جھاڑو پوچھا بھی کر سکتی ہیں, مگر اگر آپ نے کھانا کچن میں کھا لیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جس جگہ جو باؤنڈریز میں جہاں آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گی, اعتکاف میں بیٹھیں گی, آپ کو کھانا وہیں کھانا ہوگا, وہی جگہ ہے آپ کی, وہی جگہ ہوگی. بالکل وہاں سے آپ نکلیں, آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور جو اتنی بہنیں میری کھانا بنا رہی ہوں گی, جو کھانا پکا رہی ہوں گی, ان کو ایک میں میسیج دے دوں. النعمۃ الکبریٰ کے اندر علامہ حجر ہیثمی مکی جو امام کعبہ گزرے, اور اسی کو امام رازی نے تفسیر رازی میں لکھا ہے, جو شخص کھانا بنا رہا ہو
اس پہ درود مصطفیٰ یا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو، وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش و مغفرت نہ کرا دے. سبحان اللہ. وہ بہنیں ان پہ تو ایک بڑا نسخہ کیمیا ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ کا کلام کرتے رہیں گے، وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوگا جب تک بخشش و مغفرت نہ ہو جائے. اب کسی کا انتقال ہو جائے اعتکاف میں، خدا نخواستہ قریبی عزیز کا، اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ ہے وہ جیسے ہی مسجد سے باہر قدم نکالے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا شرعی حضور میں، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگا. 22 23 24 25 26 رمضان کو خدا نخواستہ کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تو وہ جیسے ہی باہر نکلے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، شرعی عذر کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اب اگلے دن اس کا ایک دن کی وہ قضا کرے گا. اعتکاف کے لیے روزہ فرض ہے، واجب ہے. اگر روزہ نہیں ہوگا تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. صحیح. اور اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کرتے کہ تاکہ جو آخر کی جو 5 راتیں کل سے ہے. جی. اچھا ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے گا، لازمی نہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو سکتا ہے کل کی رات ہو، تمام تاخراتیں ہو آخری سکتا ہے 23 کی ہو سکتا ہے 25 کی ہو سکتا ہے 27 کی ہو سکتا ہے 29 ہو. اچھا یہاں ہوتا یہ ہے جب اللہ کی طرف سے سلام آ جائے، جب آ کے جبرائیل علیہ السلام سے معانی کا مسافہ کر لیں، اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جس طاق رات میں آپ کے آنسو نکلنے لگے، آپ اعتکاف میں ہو یا نہیں، آپ درود پڑھ لیں، آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ مزمل، کوئی واٹ ایور جو عبادت کر رہی ہے، اگر آپ کے آنسو نکلنا شروع ہوگا اس کا مطلب یہ کہ آپ پر اللہ کا سلام آ چکا ہے اور اللہ نے آپ کو سلام بھیج دیا، سبحان اللہ. اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا.